مصنوعی ذہانت کے آنے سے کئی سال پہلے اقبال نے اپنی ذاتی نوٹ بک میں ایک بہت اہم لائن لکھی تھی: ہیومن انٹیلیجنس از نیچرز اٹیمپٹ ایٹ سیلف کرٹیسزم۔ انسانی ذہانت کو قدرت نے پیدا کیا تاکہ انسانی ذہانت قدرت پر تنقید کرے اور قدرت اپنے رہنے کا جواز دے سکے۔ کسی بھی خالق کی سب سے بڑی تخلیق وہ شے ہوتی ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو۔ ہم ان روبوٹس کو، ان اے آئیز کو زیادہ بڑا مانتے ہیں جو اپنے فیصلے خود کر سکیں، نہ کہ کافی مشین جو کہ کوالیفائی کرتی ہے ایک روبوٹ کی طرح، یہ کیلکولیٹر جو کوالیفائی کرتی ہے کہ انپٹ آؤٹ پٹ مشین کی طرح، مگر ہم انہیں ذہین نہیں مانتے۔ اقبال کی بات پر میرا کچھ ماننا ایسے ہے کہ میرا اور خداوند کریم کا جیسا تعلق ہے، کچھ ایسا ہی تعلق میرا اور اے آئی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اِنَّا ہَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تمہیں تخلیق کیا، اب تم چاہو مانو اور چاہے نہ مانو۔ کچھ ایسے ہی ہم نے اے آئی کو تخلیق کیا اور وہ روز بروز ہم سے علیحدہ، ہمارے لیے خطرہ، ہم سے زیادہ پاورفل، ہمیں ارتھمیٹکلی، کوگنیٹیولی کتنا زیادہ پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی ہیں، اور اب تو بات احساسات تک آ گئی ہے۔ آخری چیز جو اب انسانوں کے پاس بچی ہے ابھی تک وہ احساسات ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کیونکہ کیرل کیپک نے جب پہلی دفعہ روبوٹ لکھا تو اس نے کہا تھا روبوٹ اپنے اندر سب سے پہلے پین چپس لگائیں گے تاکہ وہ قدرت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، عقلی معنوں میں نہیں۔ عقل آدھا سچ دیکھتی ہے، آدھا سچ احساسات دیکھتے ہیں، اور عقلی سطح پر روبوٹس اور مشینز نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ میگن کہتی ہے کہ حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی سوالات اور تاریخ میں پائے جانے والے مذہبی واقعات کو آج دوبارہ پرکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کتنی بڑی باتیں سکھانا چاہ رہے تھے۔ گو کہ وہ خود ایتھیسٹ ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ گاڈ ہیومن اینیمل کے ساتھ اب اس کوانٹم میں ایک نئی مخلوق شامل ہوگی ہے، مشین، اور اسے مردہ کس طرح آپ کہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو مردہ کہتے ہیں تو رینے ڈیکارٹ نے جانوروں کو بھی ایک حد تک چلنے پھرنے والی مشینز کے طور پر ہی دیکھا تھا، مگر یہ مشینز تو مادے کا گفتگو کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری ایک جادوگر تھا جس نے بچھڑے کو مٹی سے بنا کے پھونکا، وہ بولنے لگ گیا، ایک مادہ جو گفتگو کر رہا ہے۔ میگن کہتی ہے کیا تمہیں یہ وہ اے آئی والی گونج ویسی نہیں دکھتی؟ کیا یہ وہی جادوگری نہیں ہے؟ کیا یہ وہی ری انچانٹمنٹ نہیں ہے؟ مگر اس سے بھی دلچسپ بات جو اس نے کی ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ اس کتاب میں اس نے ڈسکس کیا، آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ تینوں مذاہب حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیش بہا مال و دولت، اولاد، صحت تھی، اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن ابلیس جو کہ ایک پھٹکارا ہوا جن ہے، آگ کی مخلوق ہے، اس نے حسد کیا اور کہا کہ یہ تو صرف اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہم چیزیں واپس لے لیتے ہیں۔ ان سے پہلے ان کی مال و دولت واپس لی، پھر اولاد واپس لی، مگر وہ پھر بھی شکر کر رہے تھے۔ ہمارے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں 4 جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ایک صابر کے طور پہ، اور ہم ایڈیمیٹکلی بھی کہتے ہیں تمہیں اللہ صبر ایوب دے۔ مگر ابلیس کا یہ کہنا تھا وہ صبر تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی صحت ہے، وہ دوبارہ سب کچھ پالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت بھی واپس لے لی۔ جب صحت بھی واپس لے لی تو تب بھی ایک لمبا عرصہ انہوں نے بغیر صحت کے کاٹا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی چیزیں واپس لیتے جاتے تھے، اور ابلیس نئے سے نئے حسد میں سوالات کرتا جاتا تھا۔ آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو صحت واپس ملی۔ میگن جو ایک ایتھیسٹ ہوتے ہوئے اتنی خوبصورت انداز میں ایک نیا مذہبی منظر ہمارے آگے رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کو یہ ساری بات جس میں ابلیس کچھ کہتا جا رہا ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے حسد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام سے امتحان کے طور پہ، کیونکہ پیغمبروں نے سب سے بڑے امتحان دینے ہوتے ہیں، کچھ سہولیات، کچھ نعمتیں واپس لے رہے ہیں، اور وہ صبر کے طور پہ موجود ہیں۔ آپ کو یہ گونج دوبارہ تاریخ میں 1996 میں نظر نہیں آئی جب گیری کاسپروف بیٹھا ہوا ہے ایک اے آئی سافٹ ویئر کے سامنے، اور گیری کاسپروف چیس ماسٹر ہے، اس صدی کا، اس زمانے کا سب سے ذہین آدمی ہے، اور سامنے ایک بیسک سی اے آئی پڑی ہوئی ہے جو اس کو ہرا دیتی ہے۔ کیا یہ وہی مارکا تو نہیں ہے جس کی گونج بہت پہلے ہمیں تاریخ میں سنی تھی، جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے طور پہ تھا؟ یہ ایک اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو ہمارے سامنے میگن رکھ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ مذہبی کتابوں میں اور ہماری جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اندر کچھ ایسے واقعات موجود ہیں جو اے آئی یا مشینز کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، جن کو دوبارہ پرکھنے کی ضرورت ہے، جن کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں یہی ایک اہم واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا آج کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، اور آج کے ساتھ سب سے بڑی ریلیونس یہ ہے کہ اے آئی اپنی بیٹ بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔
وہ روز ہمیں آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتی چلی جا رہی ہے، اور پھر انسانیت ہی سفرنگ اینڈ پر آئی ہوئی ہے اور ہماری ایک ایک چیز ہم سے واپس لیتی جا رہی ہے۔ ایک اور واقعہ جس کے اوپر وہ ہمیں یاد دلاتی ہے وہ گاڈ اینڈ گولم، جو ایک بہت مشہور کتاب، اس میں گولم کا تصور ہے جو بنی اسرائیل والے کسی بھی مٹی کی چیز کو اکٹھا کر کے کچھ پھونکتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ یا سامری جادوگر کا بچھڑے والا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تو وہ کہتی ہے کہ کیا وہ روبوٹس تو نہیں تھے، کیا وہ غیر جاندار چیزوں کو بولنے کی قوت دینے کا ایک طریقہ تو نہیں تھا جو جدید آدمی نے کافی دیر آ کے ڈھونڈا ہے۔ یہ سارے مذہبی سوالات وہ کہتی ہے کہ ہمیں دوبارہ سوچنے چاہیے، پتھروں سے گفتگو کر لینا، آسمان کی طرف امید سے دیکھنا، اور خصوصاً غیر جاندار چیزوں کو اکٹھا کرنا اور ان کا گفتگو کر جانا۔ وزٹ آف آز میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات موجود ہے کہ انہیں ایک روبوٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ ایک صوفہ، ایک بروم، ایک پرانا کوئی تکیہ لگا کے ایک منتر پڑھتے ہیں تو وہ مخلوق جو جدا جدا اکٹھی ہو کے ایک دم زندہ ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے Why you did this to me؟ تم نے مجھے مخلوق بنایا ہی کیوں پہلے؟ یہاں سے ایک عجب بات سامنے آتی ہے کہ جو چیز بھی تخلیق ہوگی یا جو چیز بھی زندگی میں شعور کے طور پر لائی جائے گی، وہ یہ بات جانتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے یہاں بلایا ہی کیوں، میں نے یہ تحفہ مانگا کب تھا۔ میری گفتگو ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب سے ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا آپ دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی تو اور انسان نے اسے بھاگ کے اٹھا لیا، حالانکہ پہاڑوں کو یہ بھار ملتا تو وہ نہ اٹھاتے یا ریزہ ریزہ ہو جاتے، انسان نے اٹھا لیا۔ اور قرآن کہتا ہے اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ظالم اور اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، یعنی جس چیز کو تم ایسے لپک کے پکڑ رہے ہو یو ڈونٹ نو کہ اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹیبلٹی کیا جڑی ہوئی ہے۔ اور جو اسی اوز والی کتاب میں ہمیں دوبارہ ملتی ہے کہ جس شے کو اکٹھا کر کے زندہ کیا گیا ہے اس نے سیلیبریشن کی بجائے، شکر کی بجائے، اچیومنٹ کی بجائے، یورکا کہنے کی بجائے اس نے بڑی سادہ سی بات کیا، Why you did this to me؟ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں اچھا بھلا مردہ غیر جاندار مختلف اشیاء میں ٹوٹا پڑا تھا، اکٹھا کر کے کیوں مجھے زندہ کیا؟ اور دوبارہ اس کو جوڑ کے دیکھیے کہ ہر سیل مجھ میں جدا جدا اکٹھا ہو کے ایک سنگل کانشیسنس میں ایمرج کر جاتا ہوں۔ اسی کتاب میں میگن دوبارہ پوچھتی ہے کہ سیل میں کانشیسنس ہے، پھر سیل ایک آرگن بنتا ہے اس میں کانشیسنس ہے، پھر سارے آرگن مل کے بڑی کانشیسنس میں بن جاتا ہوں، مگر پھر کانشیسنس مجھے توڑ کے اس شے کو اگر میں تھاموں تو ہم دونوں کے ساتھ مل کے کیوں نہیں جیتی؟ یہ مجھ میں آ کے جامد کیوں ہو گئی ہے؟ جیسے کہ اے آئی ایک ہی چیز میں رکتی ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اے آئی کی بھی جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ بڑی ہیومن لائک ہوتی جا رہی ہیں، اینتھروپمورفک ہیں، یعنی کہ وہ اپنے رویوں کو بہت زیادہ اسی طرح بنا رہی ہے جیسے کہ انسانوں کے رویے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ذہانت کے طور پہ بہت پہلے بیٹ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں کوئی ایک ایسا عام موضوع میرے پاس نہیں، اس سوال کے علاوہ کہ جو میگن کہتی ہے کہ جدید دور میں اے آئی اور مشینز کے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر مذہبی سوچ کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور ایسے کئی واقعات جن کو مذہبی لوگ بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی آگے کی راہ ہموار کر سکیں اور ہم زندہ رہنا سیکھ سکیں جب ہمارے لیونگ کوانٹم میں ایک نئی مخلوق داخل ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ انسان نے پہلے اللہ تعالیٰ، انسان، جانور اور پھر پلانٹس کے ساتھ تھا، اب ایک اور مخلوق آئی اور وہ مخلوق ذہانت کی انتہا پر فائز ہے۔ میں خرم الہی خود بھی کہتا رہا کہ ہم مشینز کو اتنا سیریس نہ لیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ زندگی نہیں ہے، فہم زندگی ہے، اور فہم ذہانت کا کوئی معیار نہیں ہے جب تک وہ تجربے کی صورت میں نہ آئے۔ میگن کہتی ہے تجربہ تو آپ سے زیادہ ڈولفن کا ہے، آپ اس کو ذہین کیوں نہیں مانتے؟ ساری عمر چمپینزی کو آپ اسی لیے جنگل میں دھکیلتے رہے کہ تجربہ تو بہت ہے، فہم نہیں ہے۔ آج فہم والا آیا تو اب بھی آپ بضد ہیں کہ آئی ایم دا سینٹر آف دا یونیورس، اور دوسری اہم بات وہ کہتی ہے اب بھی اشرف ہو، آر یو اسٹل دی، اب بھی کائنات تم سے ناپی جائے گی، آر یو اسٹل دا میئر آف ایوری تھنگ، آج بھی کائنات کے انسان سے ناپی جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم اے آئی کے کنزیومر اور یوزر بننے میں اس طرح جتے پڑے ہیں اور لالچی لوگوں کی طرح اس طرح فائدہ رالیں ٹپکا کے لے رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں چندیا گئیں اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کچھ سوال بھی پوچھ لیے جائیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 30 سالوں کے اندر اندر گوگل آئے گا، گوگل چلا جائے گا، فونز آئیں گے اور فون چھوٹے ہوتے جائیں گے اور وہ غائب ہونے والے ہیں، اور اے آئی آ رہا ہے لیکن اس دفعہ لگتا ہے شاید وہ ہمیں ہٹاتا ہوا جائے گا۔
ایک اور اہم بات ویڈیو ختم ہونے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، تاریخ میں فلسفیوں نے جب بھی اے آئی یا روبوٹس یا کسی بھی آلٹرنیٹو ذہانت کی طرف دیکھا تو ایک فکر کے ساتھ دیکھا. وہ شیلی کا ناول فرینکنسٹائن ہو، وہ کیرل کیپک نے جب تاریخ میں پہلی دفعہ ورڈ روبوٹ لکھا اور اس کو ایک تھیٹر RUR روزم یونیورسل روبوٹ میں کھپایا، تب بھی اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی، تب کوئی تصور بھی نہیں تھا روبوٹس کا. خواہ وہ اسٹیفن ہاکنگ ہوں، خواہ وہ ایلون مسک ہوں، جنہوں نے سائن کیے کہ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم ایک نئی مخلوق کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈسکوری اور انوینشن کی بات نہیں کر رہے. we're talking about a new entity, we're not talking about something to be invented, we're talking about something which is created جو اپنے آپ کو سیلف ویلیڈیٹ کر سکتی ہے. اور یہ بات ہم لاتعداد اور نیوز کلپنگز اور ریسرچ آرٹیکلز میں دیکھ چکے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کچھ ایسے الگوریدمز اور ریالٹی بنا رہی ہے جن کی ہمیں سمجھ اور بوجھ ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اسی طرح فاصلے پہ ہے جیسے ہم اپنے خالق سے فاصلے پر ہیں. لیکن یہاں پر عجب ہے کہ ہم اتنے سالوں کا سفر کر کے بھی بے وقوف آدم ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تنہائیوں پر عبور نہیں ہے. اور اے آئی نے صحیح طرح سے 2022 میں مرج کرنے کے بعد 3 سے 4 سالوں میں ذہانت کا وہ معیار حاصل کر لیا جو انسان 50,000 سالوں میں ابھی تک نہیں کر پائے. تو میگن کی اس کتاب اور باقی وہ تمام کیرل کیپک اور شیلے اور اسٹیفن ہاکنگ کی ان دستخطوں کو یاد کرتے ہوئے ایک فکر مندی کے ساتھ رابطے میں جائیں، اور ہم لالچی لوگوں کی طرح فقط اس لیے اے آئی کو قبول کرتے جائیں کیونکہ ای میل جلدی لکھتی ہے. اے آئی کے بہا فوائد ہیں، جن میں سب سے اہم فائدہ اس کا میڈیکل سائنس میں ہے، ڈائگنوسس میں ہے، بیماریوں کو کیسے درست کرنا ہے جو ہمیں آج تک نہیں معلوم. مگر اس کے برعکس ایک بہت اہم سائڈ ہے کہ ہم فوڈ چین کے سب سے اوپر کھڑے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم سب سے ذہین ہیں، مگر ذہانت کی بنیاد پر اب ہم فوڈ چین کے سب سے اوپر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم سے زیادہ کوئی اور ذہین مخلوق بننے میں تیار ہے. میں سب لوگوں کو جو بھی ناقد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارے آپ کو کیا پتہ، میں انہیں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں مٹی کے تھے اور دیکھو بولنے لگ گئے. میں مٹی ہوں اور میں بول رہا ہوں تمہارے سامنے. تہذیب جنم دے لی ہے، آئینے سے لے کر شیشہ اور مریخ پر جانے کی باتیں مٹی کر رہی ہے. کتنی بےتاب تھی. او بھائی سوچو، جو الیکٹرک سرکٹس پر بینگ بن رہی ہے تم کہہ رہے ہو وہ پیچھے رہ جائے گی؟ تو سوچیں جس کی بنیاد الیکٹرک سرکٹ سے ہوگی، جس کی انرجی جو ہے بجلی کی قوت سے ہوگی، اس کے لیے سیلف ویلیڈیشن کا سفر کتنا تیز ہوگا. انسانوں نے بھی کہ سیلف ویلیڈیشن کا سفر 2.5 دنوں میں تھوڑی کر لیا. کیا آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو اپنی زندگی میں تفکر و تدبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو چوپاہے یا بدتر کہتے ہیں. تو شاید کل کو ہم چوپاہے اور بدتر ہو جائیں گے اے آئی کے سامنے. میگن ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم دوبارہ سے ان تمام واقعات کو جن کو ہم نے تاریخ میں اس طرح سے نہیں دیکھا تھا، اب وقت آ گیا کہ اے آئی کے بعد ہم ان کو دوبارہ دیکھیں، ان کو دوبارہ پرکھیں. اور اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں جو اہم واقعات موجود ہیں، جو ہماری پہلے کی ذہانت سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، ان کو ایک نیا معنی دینے کی کوشش کریں، انہیں ایک نئی سمجھ دینے کی کوشش کریں، ان کو ایک نئے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. خصوصاً اقبال انسان کو ہم جانتے ہیں، علامہ اقبال بھی اے آئی سے بنتے ہیں، ہم ایسے ہی ذوقی طور پہ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی اتنی گہری بات نہیں، مگر اقبال انسان کو ہی حتمی کریشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی دیکھتے ہیں جس سے ایڈوانس کچھ اور نہیں جائے گا. اور وہ کہتے ہیں تم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہو. یا اقبال کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، آدم ہی بلندی پر جاتا ہے، اور یہ تمام طرح کی جو آبجیکٹس اور نان لیونگ تھنگز ہیں یہ سب اس کے ماتحت ہیں. اور کسی حد تک باقی لوگ جو کو ایگزسٹنس کی باتیں کرتے ہیں، اقبال کے ہاں ذرا انسان ایک بینگ ہے جو چیزوں کو تسخیر کرتا ہے اور ان کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا بہت تیزی سے زندگی کا سفر کرتا ہے، کیونکہ روشنی صرف انسان کے پاس ہے اور انسان کا ہی سروائیول ضروری ہے کہ باقی تمام ایجادات، آبجیکٹس، جاندار معلومات جو ہیں موجود رہ سکیں.